یہاں پر ایک کویسچن اور بھی بارہا پوچھا گیا کہ ابا نے والدہ کو طلاق دے دی تھی، پھر دوسری شادی کر لی، ہماری والدہ جو ہے وہ اب حیات نہیں ہیں، اور ہم جو پہلے یعنی کہ ابا کی پہلی شادی سے جو صرف بیٹیاں ہی ہیں 4، ابا نے ساری زندگی ہم سے رابطہ نہیں رکھا اور نہ ہی ہمیں وہ ملا ہے کبھی، نہ ہی اس نے ہمارا خرچہ دیا ہے، تو کیا اب ابا جو ہے وہ دوسری بیوی کی اولاد کو جو ہے نا وہ ساری پراپرٹی ان کے نام لگائے جا رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دے رہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس تو کوئی کاغذ بھی نہیں ہے، ڈاکومنٹ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ولدیت جو ہے وہ ہماری ابا کے نام کی لکھی ہوئی ہے ہمارے نادرا کے ریکارڈ میں۔ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکومنٹ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس نہیں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے صرف اپنا سوٹ فائل کرنا ہے، سول سوٹ، اور اس میں ابا پارٹی بنے گا کہ یہ ساری پراپرٹی ان کو دیے جا رہا ہے اور ہمیں ڈپرائیو کر رہا ہے، اس کو اس سے روکا جائے۔ اس میں جو ہے محکمہ مال کو بھی جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ان سے ریکارڈ منگوایا جائے ابا کی ساری پراپرٹی کا۔ اس لیے وہ لوگ، وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جو یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ابا کی پراپرٹی کہاں کہاں ہے اور کتنی ہے، بس اتنا پتہ کہ اس شہر میں رہتے ہیں اور فلاں جگہ بھی ان کی ہے، لیکن اور چیزوں کا نہیں پتہ، تو وہ محکمہ مال کو پارٹی بنا کر ان کا ریکارڈ لیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب ہمارا ٹیکسیشن نظام بھی کافی حد تک ڈاکومنٹڈ ہوا ہے، تو فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے بھی ان کا ریکارڈ نکلوایا جا سکتا ہے کہ ان کے نام کون کون سی پراپرٹی ہے، ان کا شناختی کارڈ نمبر دے کر، کیونکہ شناختی کارڈ نمبر ہی این ٹی این نمبر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ پسا ہوا طبقہ، وہ مجبور طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کو اب یہ حق نہیں مل سکتا، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمت کریں، اللہ پاک ہمت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔